تو وہ بھائی جا سکتے اللہ کرے مر جائے انشاءاللہ ایمان پر جلدی. ہاں تم کو پتہ کل کیا ہوگا؟ 100 سال میں بھی آدمی ایمان پہ نہیں مرتا. کبھی جلدی ایمان پہ مر جائے. خدا کرے جلدی جلدی ایمان پر مرے. کسی کو کینسر ہو رہا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کسی کو ڈگری چاہیے، کسی کو خودکشی چاہیے، کسی کو خوبصورت لڑکی چاہیے. ہاں سے مصیبتوں میں پڑے ہوئے لوگ. کاروبار چاہیے، موت سر پر کھڑی، کاروبار چاہیے. تو کوئی ضمانت ہے کسی چیز کی کہ شام کو گھر میں کیا سنو گے، کل تمہاری صبح میں کیا ہوگا؟ کوئی پتہ ہے؟ کوئی ضمانت ہے؟ گارنٹی ہے؟ سیر کرنے گیا، جا کے ہسپتال میں چلا گیا، دیکھا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ سمجھتے ہو؟ اس کو تو پتہ نہیں تھا نا، وہ سیر کرنے گیا تھا. ہسپتال میں گیا، ٹھیک ہو جاؤں گا. ہسپتال میں کیا اس کو نگہداشت کمرے میں گھسیڑو. ادھر لے کے ادھر کہتے اس کو آگے لے جاؤ. شہر خاموشہ میں چپ ہو گیا. یہ بات ہی نہیں کرتا، بولتا ہی نہیں ہے. کتنے واقعات صبح شام ہوتے ہیں. جہاں بجتی ہے شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. آقا جی نے کیا کہا؟ الناس نیام، لوگ سوئے پڑے ہیں. تم کہتے جاگتے، آقا جی کہتے جاگتے نہیں ہیں. جاگتے ہوتے تو خدا کی محبت میں آخرت میں لگے ہوتے. یہ سوئے ہوئے ہیں، یہ جاگے ہوئے نہیں ہیں. ان کو نہیں پتہ کل کو کیا ہونا ہے، قبر میں کیا ہونا ہے. ان کو نہیں پتہ آگے کا معاملہ جو نبی کریم خبر دیتے ہیں. ان کو ہوش ہی نہیں ہے. ہاں کہ ناس و نیام، یہ سوئے ہوئے ہیں. کس نے فرمایا؟ حضرت محمد مصطفیٰ نے. اور یہ کب جاگیں گے؟ ڈرایا ہے کیسے؟ ہوش کرو ابھی سے. اذا ماتوا انتبہوا، جب موت آئے گی اس وقت ان کو ہوش آئے گی، جاگیں گے. ہاں یہ کیا؟ پہلے سنا نہیں تھا موت ہے. پہلے سنا نہیں تھا آخر کا پردیسی کی طرح رہو دنیا میں. پہلے سنا نہیں تھا کہ دنیا کی محبت ہر مصیبت کی جڑ ہے. سب بھول گئے نا. یہ پھر موت کے وقت ہوش آئے گی. اس وقت ہوش آنا فائدہ ہوگا یا ابھی ہوش میں آ جائیں؟ ہاں تو اس لیے میں نے کہا اللہ کرے جلدی ایمان پہ مر جائیں تو اچھا ہے. لمبی عمر میں پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں آئیں، کیا کیا ہو. ہم تو ایسے چاہتے ہیں. دیکھو نا ایسے ڈرے ہوئے آمین ہی نہیں کہتے ہیں. اور کہتا مال چ برکت دے، اولاد برکت دے، آمین 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 اونچا اونچا بولتے ہیں. اب کہتے جلدی مر جاؤ ایمان پر، تو ساری چپ ہے. دیکھیں ادھر دیکھو ساری چپ ہے، ایک ہی نہیں کہتا آمین. اچھا 100 سال کے بعد مر جاؤ ایمان پر، ٹھیک ہے. اب آمین نکل رہی، مسکرا رہے ہیں. اچھا 200 سال کے بعد مر جاؤ ایمان پر، اب اور خوش ہو گئے، دانت نکل گئے. دیکھیں بھائی اللہ تعالی ہمارے حال تمہارے حال پہ رحم کرے. ہاں اللہ تعالیٰ کرے جیسے آقا جی چاہتے ہم ایسے ہو جائے انشاءاللہ تعالی. تو عالم بدل جائے گا، مسکرا دو تو عالم بدل جائے گا. نظام دو عالم سنبھل جائے گا. نظام دو عالم سنبھل جائے گا. مسکرا دو تو عالم بدل جائے گا. تیری نظروں میں ہے کیا عجب کی میاں، تیری نظروں میں ہے کیا عجب کی میاں، تیری نظروں میں ہے کیا عجب کی میاں. اس میں اسرار مولا بڑے ہیں نہاں، اس میں اسرار مولا بڑے ہیں نہاں. تیری نظروں میں ہے کیا عجب کی میاں، تیری نظروں میں ہے
جب کی یہ نظر ہوتی ہے، یہ نظر، لیکن آقا کی نظر سبحان اللہ، خدا کا عرش دکھائے، ساتوں آسمان دکھائے، ساتوں زمینیں دکھائے، جس چیز کو دیکھیں اس میں جان پڑ جائے، بیمار کو راحت مل جائے، مرتی ہوئی چیز زندگی ہو جائے، جان آ جائے۔ اب بھی جو عالم چل رہا ان کی نظر سے چل رہا ہے، عام یہ خاص نظر ہو تو تبدیل ہو جائے آدمی، خدا تعالیٰ کرے یہ نعمتیں نصیب ہوں، تاکہ فرق نظر آیا۔ اب بھی جو ہم اکٹھے ہیں ان کی رحمت سے اکٹھے ہیں، خدا چاہتا ہے پھر قوم میں جو سیدنا محمد چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، ہاں اس لیے ہم لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ کٹہرے میں دو عالم، دو عالم کھڑے ہوں کٹہرے میں، جیسے دو عالم کھڑے ہوں کٹہرے میں، جیسے وہ جب چاہے جس کو جہاں پہ بلا لے، وہ جب چاہے جس کو جہاں پہ بلا لے، وہ جب چاہے جس کو جہاں پہ بلا لے۔ ہمارا تمہارا آنا آسان ہے، ہمارا تمہارا آنا بنسبت اور چیزوں کے آسان ہے کہ چلتے ہیں پھرتے ہیں سنتے ہیں، لیکن جو ہم ظاہر میں دیکھتے ہیں، درخت کا بلانا آسان ہے، ہم کو تم کے درختوں کو بلائیں، درختوں کے پاس آ جاتے ہیں، جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے اشارہ فرماتے تھے، درخت آ جاتے تھے، قضائے حاجت کر لیتے تھے، باہر نکلتے تھے، کہتے چلے جاؤ چلے جاؤ۔ ساری کائنات پہ تصرف ہے۔ سورج چلا گیا، حضرت علی پریشان تھے کہ نماز قضا ہو گئی، سورج کو واپس بلایا، واپس آ جاؤ، واپس آ گیا، کہا نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، اثر ہے، تم کہتے شام میں اثر ہو گئی ہے، دوبارہ اثر ہو گئی، ہم تم جب اثر جائے گی کل آ کے اثر ہوگی، اس وقت نہیں ہوگی، یہ اسی وقت اثر ہوگا۔ سوچنے والی باتیں ہیں۔ جہاں میں مثال محمد ہے، جہاں میں مثال محمد ہے، بادل جدھر جائے آپ کھینچ کے نہیں لا سکتے، آقا کے ساتھ خود بادل چلتا تھا، جب دھوپ آتی تھی سایہ کرتا جاتا تھا، خود ایسی عزت عظمت کسی کو نہیں ملی۔ اور ہم کے طفیل ہم پر بڑا رحم ہوا ہے کہ ایڈوانس خدا سے دعائیں مانگے، میری امت کو یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، اسی ورنہ ہم لوگ اور امتوں کی طرح کب سے ہلاک ہوئے ہوتے کہ وہ بھی گناہ کرتے، ہم بھی گناہ کرتے، لیکن ہمیں رعایت ان کی وجہ سے، اور اب بھی جو ہو رہے ہیں خدا کا عذاب انہی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ کہا تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں میرے پاس، سرکار کہتے ہیں تمہارے اچھے اعمال ہوتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، تمہارے گناہ دیکھتا ہوں خدا سے تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں، تو ان کی معافی کے طفیل ہم بچے ہوئے ہیں، اور پھر ہم ان کو بھولے ہوئے ہیں، اور ان کو یاد رکھیں تو اور رحمتیں نعمتیں پریشانیاں ہی دور ہو جائیں۔ ایک صحابی کو زیادہ درود پڑھنے کا کہا کہ درود بہت پڑھو، درود کا مطلب کیا تھا کہ مجھے نگاہ میں رکھو، مجھے نہ بھولو، ہر رحمت آئے گی، دھیان میری طرف رکھو، ورنہ آقا کو ضرورت نہیں، درود سے دھیان جاتا ہے ادھر۔ آج جو کوئی چیز بولتے ہیں تو بولنے سے اس کا خیال بھی آتا ہے نا، خیال نہیں آتا۔ ہاں تو کثرت السلام میں بہت درود پڑھنے میں یہ بات ہے کہ آپ کی پریشانیاں دور ہوتی رہیں گی، دین کی، دنیا کی، آخرت کی، ہر بیماری۔ تو خدا نے ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت کی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مجلس میں ہوتے ہیں، کالج میں ہوتے ہیں، کہیں ہوتے ہیں، بڑا درود نہیں پڑھ سکتے، چھوٹا پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی بڑے درود کی طرح ہی سمجھیں، طریقت والوں کے حساب سے، لوگوں سے نہیں کہ اگر آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہیں تو بس ٹھیک ہے، ان کے لیے بڑا چھوٹا درود سب ایک ہے، ان کو فائدہ نہیں پہنچتا، فائدہ ہم کو تم کو پہنچتا، اگر وہ چھوٹے سے راضی ہو گئے ٹھیک ہے،
تمہارے بڑے چھوٹے لاکھوں درود پڑھنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پڑتا، تم کو پہنچتا ہے، لیکن وہ چھوٹے سے ہی راضی ہو گئے، تو چھوٹے سے پڑھو کہ ہم لوگ کمزور ہیں۔ افضل تو درود ابراہیمیہ ہے، نہیں ہو سکتے اس پر بھی راضی ہیں کہ مشائخ طریقت نے آقا جی کو دیکھا، اس پر بھی خوش تھے، اس درود پر بھی خوش تھے۔ اس لیے یہ چیزیں مسائل میں نہیں جاتی ہیں، مسئلے میں ایسا ہے آل کو داخل ہے، وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن وہ اگر راضی ہیں تو آل داخل کرو نہ داخل ہو، تمہاری وجہ سے خدا ان کے آل پہ رحمت کرے گا، تمہاری وجہ سے ان پہ پہلے ہی رحمت ہے، آل محمد ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، تو یہ درود شریف نہ چھوڑا کرے، کچھ پڑھا جائے نہ پڑھا جائے، درود شریف صلی اللہ 24 گھنٹے تمہارے اندر چلتا رہے۔ ہاں، اور جس دن انہوں نے زیادہ نظر کرم سے دیکھا تمہارا دل بدل ڈالیں گے۔ ہاں، اور جس دن تمہارا دل بدل دیں گے تم لیلا مجنو بن کے پھرو گے۔ جب تم میں سے لیلا مجنو کی خوشبو آئے گی، دنیا تمہارے جوتے اٹھائے گی، خود اٹھائے گی، خود عزت کرے گی، اللہ کی قسم ہے۔ ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، پاگلوں کی طرح کچھ نہیں ہوتا، یہی پڑھتے رہو۔ نماز پڑھو، نماز بھی نہیں پڑھی، کچھ نہیں، بھائی انکار تو تم کو نہیں ہے، زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نقصان ہوتا ہے، یہی پڑھتے رہو۔ ہاں، یہی پڑھتے رہو، زبان سے نکلتا دل میں صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور رکھو۔ آپ نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل میں فقط نام محمد اس نے چوما تھا ادب سے، اور بنی اسرائیل کے علماء اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی، کوڑے پہ پھینکو۔ اس قدر اس کی شہرت گناہوں میں ہو گئی تھی، سب کو نفرت تھا، حد درجے کی ہو گئی تھی، لیکن اس میں محمد کا احترام کرتا تھا۔ نبی وقت کو خدا نے اس کا جنازہ پڑھا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ عام آدمی نہیں پڑھا رہا ہے، علماء نہیں پڑھا رہے، کہا اس نے اس میں محمد کو چوما ہے، اس جنازہ پڑھا ہے۔ تو اس نام کو نہ چھوڑیں، ہاں یہ دل میں پڑھتے رہیں، زبان سے پڑھتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی عادت پڑ جائے نیند میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ ہاں ہاں، یہ یاد رکھنا، ہاں یہ تھوڑی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش کو بہت بڑی چیز رکھا ہے، ان کی محبت کی بہت عظمت اور قدر رکھی ہے۔ ہاں، اعمال کی قدر اتنی نہیں رکھی ہے، دیکھا نہیں قرآن میں آیا، یا آپ سے باتیں کرتے ان کو پتہ نہیں تھا، نہ نیت تھی، لیکن جیسے کہتے ہیں اتنا جانتے نہیں تھے حضرت محمد مصطفیٰ کو، تو اللہ نے ادب سکھایا، جب آتے ہو تو آہستہ بات کرو، جیسے آپس میں تم بولتے ہو ایسے نہ بولا کرو، انتحبط اعمالکم، تم جو اعمال کرتے ہو نیکیاں سب تمہاری رائے گاہ بیکار ضائع ہو جائیں گی۔ دیکھا، تو اللہ تعالیٰ کرے جو کچھ ہم ہیں، لیکن ان کا ادب احترام دل میں خدا کرے وہ نہ جائے، وہ ہر وقت ہی رہے۔ آپ دیکھیں بعض لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے اگر کوئی سہارا ہم گناہ گاروں کا ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے، تو رحمت العالمین ساری دنیا سنتی ہے نا، عالم ہو وہ بھی آقا کو سمجھتا ہے، رحمت العالمین ہر کوئی سمجھتا ہے، وہ تو سمجھتے ہیں پڑھے لکھے ہیں، جو گلوکار اداکار یہ فنکار ہیں یہ بھی بڑا مانتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، بڑا مانتے ہیں جی، بڑی اچھے اچھے شعر لکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہماری مصیبت اس میں آئی ہوئی ہے، لیکن اگر ہماری بچنے کی کوئی صورت ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی رحمت کی نظر ہے، تو درود شریف نہ چھوڑا کریں۔ ہاں، اور یہ ان کا کرم ہے، ان کے طفیل ہم اکٹھے ہو گئے، اللہ وسیلے سے کرتا ہے۔ وہ درختوں کو بلاتے تھے آ جاتے تھے، ان کا تو ہماری عقل میں نہیں آتا ہے، ایک دوسرے کا ہمارا بلانا عقل میں آتا ہے، ادھر بھی چل کے جاتا ہے، ادھر بھی چل کے جاتا ہے، ادھر بھی چل کے جاتا ہے، یہ بوڑھا ساری دنیا میں گھومتا منحوس سے بیٹھا ہوں۔ ہاں، دل کرتا آتا، دل کرتا نہیں آتا، اب اس سے پھوسی خان بننا، مرنے کے قریب پھر پھوسی خان۔ میں کہتا ہوں غلام محمد بن، بولتا دل میں ہے، دل میں نہیں، عمل کر کے دکھا۔ تو یہ آدمی ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اس کا تو بھائی ادھر چل کے گیا ادھر چل کے گیا، درخت ادھر چل کے جاتا ہے ادھر چل کے جاتا ہے، وہ تو ہٹتا ہی نہیں ہے، یا اکھیڑو تو کہیں سے اٹھا کے لگاؤ کدھر، خود تو نہیں چلے گا، لیکن آقا جی بنائیں گے چلے گا۔ بتائیں
تو درخت چل کے آ جاتے تھے، ہمارا تمہارا چل کے آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ چیزیں سمجھ میں نہ آئیں، لیکن یہ سمجھو جو قدرت خدا نے دنیا میں اگر کسی کو دی ہے عقل سے باہر، عقل میں نہ آئے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ کو دی، کسی کو نہیں دی. ان کا امتیاز رکھا دوسروں سے. ہاں چلیں جی، خدا کرے ایسے واقعات آپ کو پیش آئیں، کیونکہ یہ واقعات وضاحت سے نہیں بتائے جاتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے. آقا جی شام کو اثر کر سکتے ہیں، کبھی ہو سکتا ہے. اثر تو دوسرے دن آئے گی، لیکن آپ کر سکتے ہیں. یہ کیسے؟ اثر تب کل ہوگی، پھر دوبارہ آئے گی. نہیں، یہ اثر دوبارہ نہیں گی، یہ ابھی آئے گی. اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ کا حکم، سبحان، ناممکن کو ممکن کریں. ناممکن بنائے ممکن، ناممکن بنائے ممکن، ناممکن بنائے ممکن. یہ باتیں کیوں سناتے ہیں؟ ناممکن بنایا ممکن. کہ جیسے پہلے ہوتا تھا، صحابہ آتے تھے، اپنی مشکلات کہتے تھے، حل ہو جاتی تھی. اب بھی حل ہوتی ہیں. جیسے وہ ان کے لیے رحمت للعالمین، ایسے ہمارے تمہارے لیے ہیں. آپ کو رزق کی تنگی ہے، بیماریوں کی مصیبت ہے، دشمن سے پریشان ہے، آپ ان کی طرف رخ کریں. پھر آپ دیکھیں دشمن کدھر گیا، رزق تنگ ہوا، وسیع ہوا ہے، بیماریاں کم ہوئی، اسباب بن جائیں گے کہ تم نے ادھر توجہ دی. کیا ہے؟ ان سے محبت شروع کر دی ہے، نمازیں شروع کر دی، درود شروع کر. آقا کی بات میں نے ماننی ہے تو پھر رحمتیں آئیں گی نہیں آئیں گی؟ اور آقا کی بات نہیں مانو گے تو رحمت رک جائے گی. کہ رحمت العالمین نے تمہیں رابطہ توڑ دیا. ہمارے پاس آتا ہے تو ہم تو اس کو یہ نہ تعویذ دیتے ہیں، نہ شو منتر دیتے ہیں، نہ کہتے ہیں ادھر جا ادھر جا. اس کو یہی کہتے ہیں تو حضرت محمد رحمت العالمین ہے، تیرے ناممکن کام ممکن ہو جائیں گے. تو آقا کی بات مان کر دیکھ، بس ان کا غلام بن جا، اور تو دیکھتے تیرے حالات میں فرق آتا نہیں آتا، تیرا یقین خود بن جائے گا. ہمارے تو ایسے کام ہوتے ہیں، نہ ہمارے پاس ڈگری ہے، نہ ہمارے پاس کسی سے واقف نہ جاتے ہیں. یہ کدھر سے کرم ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے نا خدا رسول پر. ایک افسر کا کام لوگ کرتے ہیں کہ افسر کا تعلق حکومت سے ہمارے کام کرا دے گا، اس واسطے کرتے ہیں نا. تو ادھر جو آ کے میرے کام کرتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا خدا رسول ہمارے کام بنوا دے گا. ایسا عقیدہ ہے. تو عقیدہ ان کا سچا جھوٹا، خود ہی سچا ہو جاتا ہے، خود ہی جھوٹا ہو جاتا ہے. تو ان کے کام ہو جاتے ہیں. میں ان کو طریقہ بتاتا ہوں، نماز نہیں چھوڑنی ہے، درود شریف نہیں چھوڑنا، یہ نہیں چھوڑنا. پھر پوچھتے ہیں اب حالات کیسے ہیں؟ حالات بہتر ہوتے جاتے ہیں، بدلتے جاتے ہیں. پھر ان کو عقیدہ خدا رسول پہ ہوتا ہے، ان کو پتہ کیا ہے خدا نے، لیکن طریقہ اس نے سکھایا ہے. تو اس لیے کہتا ہوں آج کل ساری دنیا پریشان ہے. امیر پریشان ہے، غریب پریشان ہے. کس کے پیچھے بھاگے؟ کس کو دیکھ؟ آقا کے پیچھے بھاگے. وسائل خود بن جائیں گے، خود بنیں گے. تم حیران ہو جاؤ گے یہ کیسے سبب بن گئے. شفا کے سبب بنیں گے، رزق کے سبب بنیں گے. ہمارے بنتے ہیں، جن کو سکھاتے ہیں ان کے بنتے ہیں. تو تم لوگ اکثر جو آتے ہیں تم کو پتہ ہے نماز پڑھنی بھی ہے، درود پڑھنا بھی، سب چیزیں ہیں، لیکن تم کہتے ہو کام نہیں بنتے ہیں. تو کام نہیں بنتے ہیں تو کوئی ساتھ چلانے والا بھی ہونا، بتائے کام کیسے بنیں گے، درود میں کیسے اثر آئے گا، نماز میں کیسے اثر آئے گا، وہ طریقہ تم کو سکھائے گا. پھر تمہارے کام بنیں گے، پھر تم نماز درود میں نہیں چھوڑ سکتے. ہمارے کام سارے ادھر سے بنتے ہیں. تو تمہارے ایمان کمزور ہیں تو تمہارے کام نماز پڑھو نہ پڑھو اٹکے ہی رہتے ہیں. کہتے نماز بھی پڑھتے ہیں تو پھر نہیں ہوتا ہے. اس میں کوئی دال میں کالا ہے نا، دال میں کالا یہ وہی نکالے گا جو جانتا ہے اس کام کو. تمہارے پاس آؤ گے میں تمہاری دال سے کالا نکال دوں گا انشاءاللہ. پھر تمہاری نماز ضرور سے تم کے واقعہ پہلے پڑھتے تھے وہ بات نہیں، اب پڑھتے ہیں واقعہ فائدہ ہوتا ہے. تو پھر آتے جاتے رہو. ہاں نظروں میں ہے کیا جب کیمیا، تیری نظروں میں ہے کیا جب کیمیا. اسرار
سمجھے آیا